نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. میرا واجب الاحترام بزرگوں و ساتھیوں، بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے، لمبی روایت ہے، جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے یا جب کوئی دینی حلقہ لگتا ہے یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ چاروں طرف سے گر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ذاکرین تھے، جو اللہ کے میرے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی میں نے سب کی میں نے مغفرت کی. جتنے لوگ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، جتنے لوگ دینی بات اور دینی حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے ذکر میں لگے ہوئے تھے، ان کی سب کی میں نے مغفرت کی. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اللہ، جلسے میں بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو جلسے میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دینی ذکر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، دینی بات سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ جلسہ چل رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر ہو رہی تھی، تیری بات چل رہی تھی، تیرا نام لیا جا رہا تھا، تو سر راہ کوئی گزر رہا تھا اور وہاں کوئی گزرتے گزرتے وہاں بیٹھ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ تو نے ان کی بھی مغفرت فرما دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی جو ذکر میں نہیں تھے، جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں تھے، بلکہ صرف ان کے ساتھ سر راہ چل رہے تھے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کی بھی میں نے مغفرت فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اولئک قوم لا یشقی جلیسہم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ اور وہ قوم تھی کہ جن کے پاس کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھنے والا مغفرت سے محروم نہیں. یعنی اگر کوئی سر راہ بھی گزر جائے اور سر راہ بھی کوئی دینی حلقے میں بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ اگرچہ وہ اس جلسے میں، اس دینی محفل میں، دینی مجلس میں اگر وہ شامل نہیں ہے، صرف چلتے چلتے جیسے ہوتا ہے لوگ گزرتے گزرتے دیکھ لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور اگرچہ جلسہ ہو رہا ہے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ چلتے چلتے اس مجمع وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان
ذاکرین کی وجہ سے، دینی مجلس اور دینی حلقے لگانے والوں کی وجہ سے، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والوں کی وجہ سے وہ اتنے فضیلت والے لوگ ہیں، اتنے معتبر شخصیات ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے اس سر راہ سے گزرنے والا، سر راہ پر چلنے والا، راہ سے گزرنے والا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فضیل و مغفرت سے محروم ہوتا ہے، یعنی ان کی بھی مغفرت ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی پوچھنے لگے کہ آج کل آپ ختم نبوت کی جھنڈے کی بات کرتے ہیں اور جھنڈے کو بہت پرموٹ کر رہے ہیں، ختم نبوت کے پرچم کی بہت بات کرتے ہیں اور ختم نبوت کے پرچم کو لہرانے کی بات کرتے ہیں، پرچم کو لگانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو پرچم ہمیں ملا ہے یا یہ ختم نبوت کا جو پرچم ہمیں جو ملا ہے بڑی قربانیوں کے نتیجے میں ملا ہے، اور یہ پرچم نبوی اور پرچم ختم نبوت اور ختم نبوت کا جو جھنڈا ہمارے بزرگوں کو بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی قربانیوں کے نتیجے میں یہ پرچم جو ہے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا اور امیر شریعت کا ان کو خطاب دیا۔ ہمارا وہ قافلہ ہے، ہمارا ان بزرگوں کا قافلہ ہے جو ختم نبوت کا قافلہ ہے، اور یہ ختم نبوت کا پرچم ہے۔ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد اس پرچم کو لہرایا، اس پرچم کو ہمیں دیا، ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور اس قافلے کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ میں صرف پرچم ہی نہیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، بلکہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے جھنڈا دینے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد اور امیر شریعت کا لقب دیا اور خود بھی بیعت فرمائی، ختم نبوت پر بیعت فرمائی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت 500 کے قریب علماء کرام موجود تھے۔ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 5واں آدمی تھا جنہوں نے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ یہ پرچم اتنا عظیم ہے، اتنی کوششوں اور قربانیوں کے بعد ملا ہے، تو ہم اس پرچم کو کیوں عام نہ کریں۔ اس پرچم کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہتا ہوں جیسے میں نے شروع میں بات عرض کی کہ اگر سر راہ چلتے چلتے جس طرح ذاکرین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اگر ہم اس پرچم کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور ختم نبوت کے اگر کام میں لگ جائیں، چلتے چلتے کام میں اگر لگ جائیں اور کام میں آ جائیں، تو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی لاج رکھنے والے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ بیان ہے نہ عمل ہے، صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جھنڈا جو